السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور اس بار ہم اسپیشلی آپ کو ملائیں گے. ظاہر ہے انہوں نے بہت انٹرویوز دیے ہیں. پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں، چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت چمگوئیاں ہوئی ہیں. بہت سارے کیسز ہیں جو ان پر جن کی گرفتاری تھی، جو گرفتاری قبل از وقت انہوں نے لی تھی وہ خارج ہو گئی ہے. بشرا بی بی پیش ہو گئی ہیں. توشہ خانہ کی تمام گھڑیوں والے معاملات وہ کہہ رہی ہیں کہ غلط ہیں. جو میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں وہ غلط ہیں. ان کو کسی رسید کا نہیں پتہ، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ، اور ان کی وہ آڈیو بھی نہیں ہے، ڈائری بھی ان کی نہیں ہے، آڈیو بھی ان کی نہیں ہے، رسیدیں بھی ان کی نہیں ہیں. تو معاملہ اگر کسی نے ان پر اس طرح بنایا ہے تو وہ پھر کون ہے، ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن ان اینی کیس ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک نگراں سیٹ اپ بن چکا ہے. جو چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کیسز ہیں، میرا خیال ہے اب ان کی سماعت ہو رہی ہے. آگے آگے جس طرح ہوتا جائے گا ہمیں پتہ چلتا جائے گا. اس پہ میرا خیال ہے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز خٹک صاحب، اسی پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اب وے فارورڈ یہی ہے کہ اچھا پہلے تو سب سے پہلے ریاکشن دے دیجیے گا، کیونکہ سب کا ریاکشن آیا ہے کہ جو کاکڑ صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنایا گیا ہے، چھوٹے صوبے کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس فیصلے سے. میرا بھی خیال ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اس چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ موقع دینا چاہیے. اور ذاتی طور میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، سوچ بھی اچھی ہے اور ایماندار ہے. اللہ کامیاب کرے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پوری کابینہ کی ابھی تشکیل ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ اوتھ بھی لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہم سن رہے تھے جیسے کہ مقبول باقر صاحب کا بڑا نام آیا تھا ایز نگراں پی ایم کے لیے، سجیسٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، ان کو انہوں نے سندھ میں لگا لیا ہے ایز وزیر اعلیٰ انٹرم. اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو بالکل اس کے ساتھ کوئی ان ٹچ نہیں ہوں. آپ کی طرح ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور یہی کوئی کیا کہہ رہا ہے. اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے افواہیں شروع ہو جاتی ہیں، نام آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی غلط نام آتے ہیں. تو یہ بڑا ایک جب تک کنفرم نہ ہو تو میرے خیال میں نام آنے نہیں چاہیے. اچھا لیکن آپ لوگوں سے کیا کریں، آپ لوگوں نے تو کہہ نہیں ہے. سر ابھی راجہ ریاض نے نام دیا کاکڑ صاحب کا. نہیں بہت سارے نام آئے ہیں نا. اچھا مطلب وہ عجیب سا ہو جاتا ہے نا اس بندے کے لیے جو جس کا نام آ رہا ہے، اس کے لیے ایک عجیب فیلنگ ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ نہ لیا گیا ہو تو پھر بدنامی ہوتی. تو صوبے کے ساتھ تو ہم نے اچھا کر دیا. اگر چھوٹا صوبہ، ویسے بلوچستان چھوٹا نہیں ہے، رقبے وائی سب سے بڑا ہے، لیکن ہم نے اگر اچھا کر دیا ہے ان کے ساتھ، تو کیا یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات وقت پر ہو جائیں گے اور اس سال تو نہیں ہوں گے؟ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام پالیسیز تو وہ دے نہیں سکتی، کوئی چینج وہ لا نہیں سکتی، آئین میں کوئی ایکٹ نہیں لا سکتی. تو کئی چیزیں ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں. ان کا تو صرف کام ہے الیکشن کرانا اور فیئر الیکشن کرانا، یہ ساری ڈیوٹی ہے. اور جو ملک کے حالات ہے ایسے کہ تیسے ہی چلانا ہے، اس کو چینجز بھی نہیں لا سکتے. الیکشن آپ نے بات کی، مجھے تو الیکشن نظر نہیں آ رہے. اگر الیکشن ہوتے تو آپ کو ابھی کمپین نظر آ رہا ہوتا، جلسے نظر آ رہے ہوتے. چونکہ میں جلسے کر رہا ہوں، میری تو نئی پارٹی ہے، تو میں میدان میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کہتے ہیں انٹیکٹ ہے، ویری مچ سو، کیونکہ جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات میں ان کو واضح لیڈ ملی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پہلے مرحلے میں وہ ہارے تھے. تو یہ جیت کیوں کر کے کوئی پی ٹی آئی چیئرمین کا نیریٹو ایسا رہا ہے، یا ان کا جیل جانا ان کو ہیلپ کر رہا ہے مزید ووٹ بڑھانے میں؟ دیکھیے ووٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ جو پشاور کا الیکشن ہوا، ادھر کھڑے کون تھے؟ پی ٹی آئی تھا اور مولوی تھا. تو وہ جو نہیں بھی دینا چاہتے تھے خاموش بیٹھ گئے، تو وہ استعمال نہیں ہو سکا ووٹ. تو کئی لوگ ہیں، جب اب مقابلہ بھی ہوگا، میدان میں لوگ آئیں گے، تب بات ہو کہ اس کو نارمل لیا گیا، کوئی سوچا بھی نہیں. بات یہ نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ 2010 میں جب یہ جلسہ ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے، تو جتنے لوگ آئے یہ سارے آلموسٹ الیکٹیبلس تھے، اور ہر ایک اپنے ساتھ 10-15 ہزار ووٹ لے کر آیا. کوئی خالی ہاتھ میدان میں کوئی نہیں جاتا ہے. میں بھی آیا ہوں، میرے ساتھ کچھ تھا تو آیا ہوں. تو اگر یہ کوئی سوچے کہ یہ بڑھ رہا ہے، میرے خیال میں یہ گر رہا ہے. کیونکہ جیسے جیسے لوگ جا رہے ہیں تو ہر حلقے میں 8-10-15 ہزار ووٹ ہل رہے ہیں. تو یہ جب سے ہلتے رہیں گے تو اینڈ آف دا ڈے وہی جو اسٹانچ پی ٹی آئی ہیں وہی رہ جائیں گے، لیکن پبلک پھر نہیں ہوگی. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خود جب میں نے اناؤنس کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ سارا پی ٹی آئی ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی بول رہے تھے، وہ بھی تھے. جیسے ہم نے مہینے کام کیا، اب میرے 19 کو جلسہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، نوشہرہ نکلے گا اور ایسا نکلے گا کہ تاریخی ہوگا. علی محمد خان صاحب آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟
نہیں ایسے کوئی میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے. اچھا تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے, چلیں اگر گر بھی رہا ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو کیا بلے کا نشان ہوگا جب انتخابات ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک آزادانہ پارٹی کے طور پر مائنس چیئرمین پی ٹی آئی؟ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے بھی دیکھا صبح کچھ اور شام کو کچھ اور, تو ایسے ہی ایک آئیڈیا دینا غلط بات ہوگی, لیکن سب کو الیکشن میں آنا چاہیے. سب کو الیکشن آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی کیونکہ پارٹی کی جو اثاثہ ہے جو خان صاحب چھوڑ گئے ہیں, وہ اثاثہ کس کا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا قرعہ نکلا ہے, وہ ہیڈ کریں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی تو میں ہی رہوں گا, لیکن وہ 5 سال کے لیے نہ ہیڈ تو ضرور ہوئے ہیں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو سنبھال سکیں گے؟ اور پرویز الہی صاحب جو اتنی جیل کاٹ رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے عمران خان کی, وہ کسی کا اثاثہ نہیں بغیر عمران خان کے, کیوں انہوں نے بنائی اور پھر اس نے کسی لیڈرشپ کو اٹھنے نہیں دیا, کسی پر اعتماد نہیں کیا. شاہ صاحب ہوں یا جو بھی ہوں, ہم نے تو بہت نزدیک سے دیکھا ہے کہ ان کا کسی پہ اعتماد, اپنے بغیر وہ کسی کو میرا خیال انسان ہی نہیں سمجھتا, اتنے غرور میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس میں ہی میں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کا اثاثہ نہیں, خان صاحب کا ہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ڈائری والی حقائق سامنے آئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ بتاتی تھیں کہ اس وقت کیا کھانا ہے؟ کیونکہ پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں میگنیٹائز, ہپنوٹائز, یہ سب ساری چیزیں میسمرائز, یہ ہوتی تھیں یا آپ کو فیلنگ ہوتی تھی؟ نہیں, مجھے تو ایسی چیز نظر نہیں آئی. ان کا اپنا گھر ہے, گھر کا اپنا گھر کی باتیں ہمیں تو کوئی نہیں پتہ اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اور میری نظر میں میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں, سنی سنائی باتیں تو بہت ہیں, لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ کیا آئندہ جا کے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے کسی بڑی جماعت کے ساتھ سپوزنگ, کیونکہ آپ لوگ اگر خیبر پختونخوا میں آپ کا ووٹ بینک زیادہ ہے, کیا آپ اپنے آپ کو عوامی طور پر, نیشنل طور پر پورے صوبوں میں یا فیڈرل میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہماری نئی پارٹی بنی ہے, ڈرائنگ روم میں ہیں, ہمیں ابھی نکلے بھی نہیں ہیں, لوگوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں, ٹیمیں بن رہی ہے ڈسٹرکس میں, اور میں 19 سے کے پی میں جلسے شروع کر رہا ہوں, اور تقریباً 10 جلسے کروں گا, اور بھی پھر بڑھتے جائیں گے. فی الحال میرا ٹارگیٹ 10 ہے ڈفرینٹ ضلعوں میں, اور انشاءاللہ ادھر پبلک آئے گی, کیونکہ میں آگے کسی سے تب بھی بات کروں گا میرے پاس کچھ ہو نہ, میں خالی ہاتھ کسی کیا مانگوں گا. میں اگر میرے پاس پبلک نہیں ہوگی اور میں صرف ڈرائنگ روم سے سیاستدان ہوں گا تو پھر تو پارٹی ہے ہی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیچرل انکلینیشن, کیونکہ آپ کو دونوں جماعتیں بلا رہی تھیں, آپ کو جہانگیر ترین صاحب بھی بلا رہے تھے, آپ کو جو چاند چودھری صاحب ہیں وہ بھی آپ سے ملنے آ رہے تھے بار بار, یہ جو آپ ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاف میں آپ نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا؟ دیکھیں میرا کوئی ارادہ نہیں کسی کے ساتھ جانے کا. اچھا, میری ہو گئی ہے تقریباً 41 سال سیاست میں, ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھاگتا رہا, اپنی ایمانداری سے ان کے ساتھ کام کیا اور ہر حد تک گیا ہوں, اور پوری کوشش کی کہ جہاں پر ہوں تو اس کے لیے کام کروں. تو میں نے اس دفعہ سوچا یار بس بہت ہو گئی ہے, عمر بھی اتنی ہو گئی ہے, اب ایک موقع ہے کہ میں اسے اپنے لیے کیوں نہ کام کرے, اپنے کیونکہ یہاں پر پارٹیاں ہیں, ہم جاتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں, پھر جو ہے جب ایکچوئل موقع آتا ہے اختیارات کسی اور کے پاس, اور نہ منشور پہ عمل, نہ جو کمٹمنٹ کی ہے وہ نہیں عمل کرتے. تو میں نے تو اس لیے میں سوچا کہ ان سے تو میں بہتر کام کر سکتا ہوں. میں 5 سال صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ رہا ہوں, میں آپ کو ہر محکمہ دکھا سکتا ہوں جس کو ہم نے پورا ریفارم کیا, لوگوں کو ڈیلیور کیا, اس کا رزلٹ بھی آیا. اور جب تک لوگوں کو ان کے کام نظر نہیں آئیں گے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو میرا خیال تھا کہ ہم بہت کچھ کریں گے 3.5 سال میں, لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ 3.5 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتا کہ ہماری حکومت نے اس وقت کی. اور میں نے بڑی کوشش کی, اگر ٹیکس کی بات تھی یا انڈسٹری کی بات تھی یا ڈیفرنٹ چیزیں تھیں, یہ جو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے سب کی بار بار بات کی, لیکن سنتا کوئی نہیں, کیونکہ وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں سب کو سمجھتا ہوں, مجھے کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں عثمان گلزار کون تھے؟ دیکھیے اس طرح نہیں ہے, بات یہ اصل کہ ہمارا ادھر عمران خان کی سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ میں سارا ملک اسلام آباد سے چلاؤں, صوبے میں چلاؤں, کشمیر میں بھی میں چلاؤں, گلگت بھی چلاؤں, کیونکہ ان کو یہ ہو گیا تھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرنا. میرے سے ان کا جو گلہ ہے یا تھا, میں ان سے ملا ہوں, وہ سب کو یہ کہتا میری بات نہیں سنتا. میں نے اسے پوچھا جی کون سی بات نہیں سنی؟ کہتے نہیں آپ مجھے کنونس کر لیتے تھے. تو جب ایک بندے کی یہ سوچ ہے کہ آپ کنونس ہو جائے, مجھے ہاں کہہ دے اور پھر بعد میں کہیں کہ میری بات نہیں سنتا تھا, تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کی عقل میں کیا. تو جو ہمارا ماحول رہا ہے 3.5 سال,
بڑا گھٹن کا ماحول تھا اور کوئی مطلب ایم این ایز اور تھے، حکومت کو ہر چلا رہا تھا، اختیارات کسی اور کیا کے آپ کو لگتا ہے خان صاحب انسیکیور تھے کوئی پاور شیئرنگ میں کے حوالے سے؟ کیا ان کو آپ پہ شک تھا، یا وہ کیونکہ شاہ قریشی صاحب کو بھی وہ ناپسند کرتے تھے، جہانگیر ترین سے بھی فال آؤٹ ہوا؟ دیکھیں میں نے جو اسٹڈی کیا نا، مجھے خیال ہے کہ اس کو سیاسی لوگوں سے نفرت ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتا کسی سیاسی یا جو الیکٹیبلز ہے خاص طور جن کا اپنا ووٹ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ووٹ میرا ہو، میرا ہے، اور یہ کون ہے بات کرنے والے. حالانکہ ایڈوائز بھی دو، سب کچھ دو. اور میں نے کئی دفعہ ان کہا جی آپ کے پاس اسمبلی میں ہر قسم کا الیکٹڈ میں آدمی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، ایگریکلچرز بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، فائنینس کا بھی ایکسپرٹ ہے. ان کو استعمال کریں، ان کو ٹرین کریں، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے ڈیلیور کریں. لیکن وہاں سے باہر گھسے پٹے لوگ ہمارے پاس آ کے کوئی ایک ایڈوائزر بن گیا، کوئی دوسرا ایڈوائزر بن گیا، اور انہوں نے جو وہی پرانی سوچ، وہی پرانی خیالات، اور کون سی حکومت کو انہوں نے اٹھایا جو باہر سے ہے. اٹھاتی تو اپنے ہی لوگ ہیں جو محنت کر کے آتے ہیں، وہ ڈیلیور کرتے ہیں، لوگوں کے پاس واپس جاتے ہیں. غلط کام نہیں کر سکتے، لیکن نہیں، اپنے ایم این ایز کو باعث سائڈ رکھا. اور یہ جو باہر سے لٹیرے آئے ہیں کدھر ہے وہ؟ تو بندے کے یہ جو ٹیکنوکریٹ آتے ہیں، یہ جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں، کون سی گل نہیں، وہ تو پارٹی کا تھا، میں کیبنٹ بات کر رہا ہوں. تو وہ کون سی حکومت کو انہوں نے کامیاب کرایا؟ یہ جو ابھی پھر آ رہے ہیں کہ فلانا یہ بن رہا ہے، فلانا یہ بن رہا ہے، ان کی کون سی وہ ہیں؟ صرف یہ کہ بس ان کے تعلق اچھے ہیں، ان کی ریچ پوری ہے، اور تو کوئی ان میں قابلیت نہیں ہے. یہاں ینگ جنریشن ہے، دنیا چینج ہو گئی ہے. فیصل وارڈا لیں گے آپ؟ میں کسی کا نہیں کہتا. دیکھیے اس وقت جو برین ہے نا وہ سارا کمپیوٹرائز ہو گیا. تو آپ کے پاس ایسا ایسا برین اس ملک میں، دنیا میں ہے، اس ملک میں ہے، ان کو استعمال کریں. ینگ جو لڑکے آئے ہیں، جو میں کئی چیزوں کو نہیں سمجھتا، میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اتنا نہیں سمجھتا جتنے یہ سمجھ، تو ان لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے. آپ کے پاس ہیں، ہر پارٹی کے پاس ہے، لیکن جب حکومت آتی ہے تو ان کو بھول جاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور استحکام پاکستان میں جو لوگ جا رہے ہیں، مراد راز بھی گئے، فردوس عاشقاوان صاحبہ بھی گئیں، تو ان لوگوں کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ استحکام پاکستان کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ان کا نہیں پتہ. میں تو آج بھی علیم خان سے بات ہوئی، میں نے کہا اوپن جاؤ، پبلک میں جاؤ، پبلک میں جائیں گے، بات کریں گے، اپنا منشور پیش کریں، آپ نے کیا کرنا ہے. ہم دیکھیں میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر تنقید کروں. میرا اپنا پروگرام ہے، میں نے اپنا پروگرام پیش کرنا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے، لوگوں کی زندگی کیسے بدلنی ہے، کون سی مدد کر سکتے ہیں، کون سے ریفارم لائیں گے، کون سا کام کیا. تو میرے پاس تو بہت کچھ ہے کہنے کو. لوگ آتے ہیں، منشور دیتے ہیں، اور ایک ڈرامہ اور ایک وہی کہانی، اس میں خوبصورت چیزیں لکھ دیتے ہیں. میں تو اپنے منشور میں وہی دوں گا جو میں کر کے دکھاؤں گا، جو میں کر چکا ہوں. تو ایسے پریکٹیکل، میری ساری زندگی پریکٹیکل گزری. میں نہ کتابی ہوں، نہ ڈرائنگ روم کا. میں عوام کے مسئلے سمجھتا ہوں. میری ساری زندگی میں نے دیکھا کہ اسکول میں کیا تکلیف ہے، تھانے میں کیا تکلیف ہے، ہاسپٹل میں کیا ہے، پٹواری کیا کرتا ہے، پولیس کیا کرتی ہے. تو ہم نے 5 سال میں ان کو ٹھیک کر کے دکھایا. کتنے اس ملک تو نوشہرہ کا یا خیبر پختونخوا کا جو ووٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب الگ ہیں اور پی ٹی آئی الگ ہے؟ اب اس کو یہ بات پتہ ہے؟ یہ تو اوپن پتہ ہے، اب تو سب کو پتہ ہے. تو اس پر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں. میں سیاسی آدمی اگر محنت کرتا ہے تو کوئی نقصان سے نہیں ڈرتا. جو ڈرپوک ہوگا وہ ڈرے گا. مجھے اللہ نے ہمت دی ہے، میں نے صوبے کی خدمت کی ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے تعلق اتنے زیادہ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے ہر ڈسٹرکٹ کا پتہ ہے کہ کون سا گروپ، کون سی پارٹی، کون کون اکٹھے ہوں گے تو یہ الیکشن جیتیں گے. تو یہ ہم نے 2018 میں اگر الیکشن رزلٹ آیا، خالی وہ نہیں تھا کہ ہم نے ریفارمز کیے، یہ ہر ضلع میں نے گروپس اکٹھے کیے. یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں 60% میں نے شامل کرائیں، اور مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ خالی اس ملک میں وہ نعرے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اپنا بھی کچھ ہونا چاہیے. پارٹی ووٹ آپ کو جتاتی ہے لیکن خالی ہاتھ والے کو نہیں جتاتا. شہروں میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہر شہر میں پارٹی ووٹ سے، لیکن جو آپ سراؤنڈنگ ایریاز ہے، گاؤں ہیں، وہاں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، ٹیکس کا حل اور دل کی بات، لیکن ایک وقفے کے بعد، کیونکہ آپ کا نقصان آپ نے نہیں کیا لیکن میں چینل کا نقصان نہیں کرا سکتی. وقفہ لیتے جی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں گزر گئی ہیں، بہت ساری باتیں آنے والے وقت میں ہوں گی. پہلے تو آ جاتے ہیں کہ دل کی بات کر لیتے ہیں. کچھ آپ کا جو دل ہے وہ
جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں ایسا دل نہیں رکھتے جو دکھتا ہے, لیکن آپ کا دل دکھا ہے یہ جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جب راہیں الگ کی, ایک رابطہ آپ کا ختم ہوا؟ دل تو دکھتا ہے, ضرور دکھتا ہے, اور الگ ہونے پر بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. میں تو جب 2010 میں آیا تھا تو میں منسٹر تھا, میں واحد وزیر تھا جو میں نے استعفیٰ دے کر ادھر آیا کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے اور ریفارم لائیں گے اور اکانومی بہتر ہوگی, انڈسٹری آئے گی اور ڈالر آئے گا اور پتہ نہیں کیا کیا, اس ملک پہ ایک اللہ کا رحم بڑھ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک سوچ تھی جو سب کی تھی اور ہے ابھی بھی کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. خان میں سمجھتا ہوں کہ اچھا لیڈر ہے, سب کچھ ہے, نوز ایوری تھنگ, اس کو سارے طریقے آتے ہیں, لیکن اس نے وہ اپنی گورنمنٹ میں وہ چیز استعمال نہیں کی. میں خود 3 سال بحث کرتا رہا کہ بھائی ہم نے اس کے پی میں ریفارمز کیے, پولیس کو نے ڈیلیور کیا عوام کو, ان کو انڈیپینڈنٹ کیا, ایجوکیشن کو بہتر کیا, ٹیچر کو حاضر کیا, ڈاکٹر لائے, یہ صحت کارڈ لائے, بلین ٹریز کا پروگرام میں نے شروع کیا, روڈز بنے, بہت کچھ ہوا, مساجد بننے شروع ہو گئے, سولر لگانے, بڑا کچھ ہم نے کیا. کبھی کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہ دیکھ لیں, آپ کو زمین آسمان کا. میں نے اس وقت کہا تھا میرا مقابلہ شہباز شریف سے, تو میں نے جو ریفارم کیا, اب کے پی کے لوگوں سے پوچھے ان کو کہ ان کا رزلٹ کیا ہوا. تو مجھے مایوسی بہت ہوئی, دل خفا بھی ہوا, اور ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے. اور 9 مئی جو تھا وہ لاسٹ نیل ان دا کافن تھا, مطلب آخری کیل ٹھوکی گئی. ہاں وہ تو بہت غلطی ہوئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میں تو ہر انٹرویو میں بتایا کہ یقین کریں ہمیں یہ نہیں پتا تھا, جتنے سینئر لیڈرشپ تھا اس کو اعتماد کوئی نہیں لیا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے تو لوگوں کو کدھر لے کے جانا ہے. اب سب کو شوق ہوا, سارا ملک شوق ہوا کہ یہ کیسے ہوا, گورنر ہاؤس کیوں نہیں ہم گئے, ہم چیف منسٹر ہاؤس کیوں نہیں گئے, ہم وزیروں کے گھر کیوں نہیں گئے, ہم نے حکومت کے خلاف کیوں نعرہ نہیں لگا, پی ڈی ایم کے خلاف, وہ ہم جا کے ڈائریکٹ ادھر لڑ پڑے. تو یہ تو اگر انقلاب لانا ہے تو پھر تو مشکل ہے, ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی فوج کے خلاف انقلاب لائیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو غلط ہوا, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے, وہ بھی کہا جاتا ہے جی قانوناً اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, آئین کو مروڑا توڑا گیا, پھر اس کے بعد مزید قانون سازیاں بھی اس حکومت نے جاتے جاتے کر لی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, میاں صاحب کی واپسی کیا کوئی ڈیل والا معاملہ ہوگا یا انصاف ملے گا؟ دیکھیں میاں صاحب کو جو سزا ہوئی اللہ کو پتہ ہے صحیح ہے غلط ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی سزائیں ہوتی, ہر ایک کو کیئرفل رہنا چاہیے. تو آنے کا مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آئے گا. اچھا, جب تک اس کو کلیئر راستہ نہیں ملے گا. نہیں, کلیئر راستہ کیا ہوتا ہے, گرین سگنل فرام اسٹیبلشمنٹ یا ویدر لائرز جو بھی ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے, لیکن اس کا کیس ایسا ہے نا کہ ایک چیز سزا ہو چکا ہے, اپیل والا سسٹم ختم ہو گیا کہ اپیل بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب پتہ نہیں کون سا راستہ ہوگا, جس ایک کیس کی ڈیسیجن ہو چکی, پھر اس کے بعد راستہ گیٹ نمبر 4 سے ہوتا ہے. میں آپ کو راستہ ہموار کریں ان کا نہیں, وہ راستے اس میں عدالتوں میں اس طرح. اچھا, ایک فلپ سائڈ پہ خٹک صاحب یہ بات بہت اہم کہی جاتی ہے کہ کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور اٹک جیل میں اس وقت ہیں, وہ کثرت بھی کرا رہے ہیں, صبح ناشتے بھی پھر ہو رہے ہیں, بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں, ان کو جان نماز نہیں دی گئی, وہ بشابی کا تھوڑا اعتراض تھا, میرا خیال ہے اب ان کو دے دیا گیا ہے, یا کوئی انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن بھی مانگا تھا. خان صاحب واقعی میں یہ اتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپٹکس کے لیے, ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہے, دوسرا سابق وزیر اعظم باہر گیا تھا, پلیٹلیٹس گر رہے تھے, صحت خراب تھی, اب وہ واپس آئے اور اس کو ایک گرین سگنل مل جائے, اس کے کیسز بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں, کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی یا یہ انفیئر ہوگا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ریئلی, مطلب آئی ڈونٹ نو. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم تو شام بیٹھے ہوتے ہیں اور خبر آتی ہے کہ وہ حب علی اور بغض معاویہ والا معاملہ ہوتا ہے. میں 2 دفعہ ہماری گورنمنٹ بیچ میں سے ٹوٹی, ایک دفعہ دوپہر کو, ایک دفعہ رات کو 2 بجے, کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ جا رہے ہو کہ نہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. دوپہر میں کون ٹوٹا, رات میں؟ پچھلی جو ایک مشرف اس کے ضیاء الحق کے دور میں اور ایک غلام اسحاق خان کے دور. اچھا, تو دن اور رات دونوں میں ہو جاتا ہے, صبح بھی جب مرضی کریں. کوئی وقت کی قید نہیں. میرے سے آپ ضرور ایک ٹیکس کی. ہاں میں ٹیکس پہ آ رہی تھی. ٹھیک, دیکھیں یہ ملک میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے بڑے بڑے بیانات دیکھ رہا ہوں, یہ ملک کبھی نہیں ترقی کر سکتا, میرے سے لکھ کے لے. کیونکہ ہمارا ملک کا ٹیکس نظام جو ہے نا, اس وقت ہم 7,000 ارب روپے ٹیکس سے لاتے ہیں اور ملا کے 13-14,000 ارب. اس سے 100 سال میں ملک نہیں بڑھ سکتا. اگر یہ 7,000 سے 8 ہو جائے گا, 8 سے 9 ہو جائے گا, تو کون سا تیر مار لے گا.
یہ ٹیکس جب تک کم سے کم 10 ٹائمز نہیں بڑھے گا ہم اس دلدل سے نہیں نکلیں گے. اور آپ کا حل کیا؟ اب اس کا حل ہونا چاہیے. اب حل ہے, آپ یورپ امریکہ دیکھیں, کیا امریکہ یا یورپ یا جو ملک ترقی کر رہا ہے یا کر چکا ہے, کیا وہ انڈاکومنٹڈ ہے؟ کیا ان کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے؟ آج امریکہ کو انڈاکومنٹ کر دو, امریکہ ہفتے میں ڈوب جائے گا, کیونکہ سارا یہاں پر اس ملک میں دنیا میں لوگ امیر ہیں, ہمارے ملک میں ٹیکس نہیں دیتے, اس کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ کار بھی ہے, میں 3 دفعہ اپنے کیبنٹ میں پیش کر چکا ہوں, عمران خان کو 10 دفعہ بتا چکا ہوں. کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں, فائنانس منسٹر فائنانس سیکرٹری فیڈرل کو بلا کے میٹنگ کر کے بتایا, کبھی کہتے ہیں بندے ہی نہیں ہیں, کبھی کیا. مطلب یہ دنیا میں جب ڈاکومنٹڈ ہے, ہم پاگل ہیں, کیوں نہیں کریں؟ میں گارنٹی دیتا, جس نے اس ملک میں ڈاکومنٹ کیا اپنی اس کو ٹیکس سسٹم کو, تو آپ کی 100,000 ارب روپے تک جاتا ہے. لوگ اتنے امیر ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کے پاس پاکستانی روپے آ جائے گا, آپ کا یہ قیمتیں یہ خود گریں گی, بجلی یہ وہ سارے گریں گے. پھر آپ کو شارٹیج آئے گا ڈالر کا. ڈالر کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا پاکستانی روپے آ جاتا ہے تو آپ جو بھی ڈالر میں پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے انڈسٹری میں, اس کو ٹیکس فری کر دو. آپ کا ادھر سے ڈالر آ جائے گا, پیسہ جو ٹیکس ملے تو پاکستانی ملے تو وہ آپ کا ادھر سے آ جاتا ہے. پھر جو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو بھی ٹیکس فری کر دو تاکہ اس سے بھی ڈالر آئے. تو 2 طرف سے آپ سے ڈالر آئے گا, ایک طرف سے پاکستانی روپے آئے گا, تبھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ویسے ہم ہوا میں لگے ہوئے. میں ان کی سب باتیں دیکھ رہا ہوں, میٹنگ دیکھی ہے, سب دیکھیے, جسٹ وہی پرانا ایک غصہ پیٹا نظام. بھائی دنیا میں ہے نا, کیوں نہیں فالو کرتے؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں پر آپ جو ہے میں نے ان سے بات کی, سیکرٹری کو بلایا فائنانس میں, کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. میں کہ لوگ کون سا مسئلہ ہے, بیکار بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے کمپیوٹر ماسٹرز ہیں, 50,000 کمپیوٹر لے کر تحصیلوں میں بٹھا دو, آپ کو 1 مہینے میں یہ ہو جائے گا, اس میں رجسٹر ہو جائے گا. پھر رجسٹر نہیں ہوتا, پھر اس کے لیے شرائط ہیں کہ پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, سارا جی میں نے بنا کے دیا ہے, لیکن نہیں کرنے والے. جب کرنا ہی نہیں ہے, اور پھر بڑی خان صاحب کو آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا کوئی 10 دفعہ, کبھی زندگی کو پوچھ لینا. پھر کیا انہوں نے کہا؟ وہ ہاں کہتے صحیح کہتے, پھر کیوں نہیں کرتے ہیں. تو اصل رکاوٹ کون تھی؟ اصل یہی تھا, اس خود ہی رکاوٹ ہے. اس کو جو بات کہو ٹھیک ہے, اگلے دن پوچھو تو کچھ بھی نہیں, ہوا میں اڑ گئی. تو یہ آپ آئیڈیا امپلیمنٹ کرانے کے لیے کس سطح تک جا سکتے ہیں؟ آپ نے کس سے مزید اب آگے کس سے یہ بات میں مجھے جو بھی ملا, چاہے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں, چاہے پاکستانی یہاں ہیڈز ہیں, سب سے بات کی ہے کہ جب تک آپ پاکستان کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے, آپ بھی یاد رکھنا زندگی میں جو آئے گا اس ملک میں اس کو ڈاکومنٹ کرے گا, طریقہ کار ہوگا, لوگوں کی خوشی ہوگی. کیونکہ یہاں پر آپ کا پبلک بہت امیر ہے. آپ باہر جائیں نا, یہ گاڑیاں دیکھیں, یہ بنگلے دیکھیں, یہ کہاں تھے؟ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا ہمارے صوبے میں غربت نہیں ہے, لوگ ہنس پڑے. بھائی میں دیکھ رہا ہوں جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے, پھٹے ہوئے جوتے ہوتے, ملیشیا کے ٹوٹے لگے ہوتے تھے, آج ان کے بنگلے ہیں, گاڑیاں بے حساب. میرے گاؤں میں 4 گاڑیاں ہوتی, اب 4,000 گاڑیاں. کہاں سے؟ وہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا. اب اس سے کوئی 10,000 دے گا, کوئی 2,000, کوئی لاکھ, کوئی 2 لاکھ, یہ بنے گا. ادروائز یہ جو مرضی لگے رہنا. میں ان کو قرضے لوگے, پھر اور آپ کے قرضے بڑھیں گے, سود بڑھے گا, مہنگائی ہوگی, لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی. یہ نہیں ہے طریقہ. کسی نے, انہوں نے 1.5 سال کیا, کوئی دی ہمیں پروگرام پالیسی دی ہے کہ کس طرح نکلیں گے اس عذاب سے. کوئی بتاتا نہیں ہے, یہ مہنگائی ہے, یہ فلانا ہے, میں یہ کروں گا, بڑھ کے مارتے ہیں, یہ کرنا چاہیے. بڑکوں سے نہیں ہوتا, پریکٹیکل کام کریں. یہ آپ نے بہت اچھا ایک مشورہ دیا ہے. ہوپ کہ کوئی جو سننے والے ہیں وہ سنیں اور آپ سے رابطہ کریں. جو اس ملک میں کرے گا یہ صحیح ریفارمز اور طریقہ کار, مائلڈ کے لوگوں کو بھی تکلیف نہیں, آپ ہی کریں تو یہ ملک نکلے گا. نہیں تو میں لکھ کر دیتا ہوں یہ ملک. پھر آپ فائنانس منسٹر بن جانا نا نئے. نہیں, میں فائنانس ایکسپرٹ نہیں ہوں, میرے پاس آئیڈیاز ہیں, امپلیمنٹیشن کے لیے آئیڈیاز ہیں, لیکن میں فائنانس کیا ہے, دیکھیے فائنانس منسٹر کو اس عذاب بنا دیا. میں صوبے کا فائنانس خود چلاتا رہا ہوں 5 سال, تو فائنانس منسٹر اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا. اس میں 2 جمع 2 اس میں ہے کیا؟ غلط پیسہ نہیں استعمال کرو, غلط جگہ استعمال کرو, کدھر سے پیسہ آتا ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, تو ایک سسٹم کرو تو سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے باوجود ٹرانسپیرنسی نہیں تھی فائنانسز میں. یہ بھی بات یہ ہے, کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے, سب گپ لگانے آ رہے ہیں, ٹائم پاس کرتے ہیں, مطلب نکالتے ہیں, جو بھی ان کا مطلب ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں, وہ مزے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. مزے تو بیوروکریسی کی ہے. وہ میں ایک اور عذاب ہے اس ملک کا, یہ بیوروکریسی جو ہے,
میں یہ کیا سمجھتے ہیں کمپیوٹر ہیں. آج اریگیشن کا منسٹر سیکرٹری، کل فائنینس کا سیکرٹری، پرسوں CNW کا سیکرٹری، ایک دن انجینئر ہوگا، پھر ہیلتھ کا سیکرٹری، پھر ڈاکٹر بن جائے گا، پھر اور. تو ان لوگوں کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ سال گزارتے ہیں، دے جسٹ انجوائے لائف، کچھ تھوڑا سیکھتے ہیں اور سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں. پہلے انگریزوں کے زمانے میں ہوتا تھا، جو افسر ٹرانسفر ہوتا تھا وہ 3 دن بریف کرتا تھا کہ یہ کام ہے، اس کو لے کے یہ فائل میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہاں تو یہ حال ہے کہ ڈے ٹو ڈے بس چل رہا ہے، بس چل رہا ہے، چل سو چل. اس طرح نہیں ملک چلتے یہ جس طرح چلا رہے ہیں ہم. اچھا آخری 2 میرے پاس سوال ہیں. ایک تو یہ کہ خٹک صاحب آپ نے بھی چھوڑا PTI چیئرمین کا ساتھ، PTI بھی چھوڑ دی، بہت سارے اور لوگوں نے چھوڑا، اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی 2 روز قبل ہم نے دیکھا صاحب بخاری صاحب نے بھی چھوڑ دیا ہے PTI کو. تو یہ 9 مئی کا جو آفٹر افیکٹ ہے وہ اب تک دکھائی دے رہا ہے کہ پارٹی میں ذرا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ ہر جو پارٹی سے نکلتا ہے یا نکالا جاتا ہے، چاہے وہ اون چودھری صاحب ہوں، چاہے فردوس صاحب ہوں جنہوں نے کبھی PTI نہ چھوڑی تھی، نہ باضابطہ طور پر ان کو نکالا گیا تھا، ان کو سائڈ لائن ضرور کیا گیا تھا، ان کی الگ کہانیاں ہیں. علیم خان صاحب بھی ایک الگ کہانی سنا رہے ہیں کہ کیسے کوئی بیوروکریٹ اور کوئی ٹائکون آ کے بیٹھ جاتے تھے پیروں میں، اور کون سے جو چیف تھے آپ کے وہ جو آ کے بیٹھ جاتے تھے پیروں میں. یہ تمام تر لوگوں کی ڈفرینٹ یادیں ہیں. وہ پھوکوں کی بات کر رہے ہیں، وہ پیرنیوں کی بات کر رہی ہیں. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ آپ کا بڑا پن ہے یا یہ آپ نے واقعی نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھیں، میں عمران خان کے ساتھ سب سے کلوز میں تھا، جتنے بھی اس وقت ہیں یا تھے کلوزز، میرے پر پورا ٹرسٹ تھا. تو میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی کہ میں غلط جھوٹ بول دوں اور کہانیاں. جو میں پالیسیز کی بات کرتا ہوں کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی، یہ تھی. اس وقت میرے یہی جھگڑے رہتے آپ ذاتیات میں نہیں جاتے کہ میں ذاتیات سے میرا کیا کام ہے. مطلب میں اللہ مجھے بشرا بی بی آپ کو پسند کرتی ہمیں والدان بشرا بی بی کو میں نے دیکھا ہی نہیں. ہیں؟ ایک دفعہ جب شروع میں کھانے پہ ہم 7-8 کو بلایا تو 2 منٹ کے لیے آئی تھی، ختم نہیں دیکھا. بشرا بی بی آپ کو ناپسند نہیں کرتی کیونکہ اور ان کو تو ناپسند ہے. مجھے یہ نہیں، اللہ کو پتا ہوگا. لیکن آپ کو کبھی انہوں نے کہا نہیں خان صاحب؟ دیکھیں میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے کوئی پسند کرے یا نہ کرے. میں اپنی محنت کرتا ہوں، اس کا صلہ مجھے دینا پڑے گا میں جہاں بھی ہوں. میں ایسے نہیں وہاں اوروں کی طرح سویا رہتا ہوں. میرے بہت وہ ہے کہ میں ایک ریلیشن بناتا ہوں، دوستی بناتا ہوں الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ. ایک پورے ایک سسٹم ہے میرا. تو مجھے لوگ مجبوراً لے کے چلیں گے اگر میں جاؤں گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا لکھ کے دیا ہے جو کہ وہ باہر ہیں جیل سے؟ کیونکہ کل پرسوں میں جو بات ہوئی، جو آپ کے اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کریں، آپ PTI کے ساتھ ہیں تو جیل میں ہیں یا پھر آپ روپوش ہیں. ویسے میرے لیے بھی یہ معمہ ہے. میں نے اس سے بھی پوچھا ہے کہ بتاؤ، لیکن شاہ صاحب بہت ڈیپ آدمی ہو، نہیں بتاتے کچھ بھی. تو مجھے نہیں پتہ اندر کیا ہے، لیکن معمہ ہے کہ وہ کیوں باہر ہے اور باقی کیوں اندر ہے. اور باقی جو اندر ہیں وہ باہر نہیں آ رہے، اسپیشلی خواتین خٹک صاحب، اور جو آ رہے ہیں وہ تو پریس کانفرنس کریں. آپ نے اور اسد کیسر نے بھی کیا آپ کو کہا گیا جو آپ لوگوں کو بھی چھوڑ دیا؟ یہ بھی معمہ ہے. ہمارے ساتھ 4-5 گھنٹے بحث مباحثے ہوئے، پھر ساری ڈیٹیل ہوئی. تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس وقت ایک جنگ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو یہ جنگ کو ہم دیکھ کر میں نے سوچا کہ یار ہم اپنے بچوں کو ذلیل کریں، ہماری عورتیں بے عزت ہو. ایک کیس بن گیا 9 مئی کا، اور بڑا خطرناک کیس ہے کیونکہ ادھر حملہ کرنا تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکشن تو ہونا ہے. تو اس وقت میں نے اسد کو کہا کہ یار ٹھیک ہے، میں ویسے ہی اسد کو میرا پتہ ہے 3 سال سے کہ ہم ویسے ہی دونوں در برداشتہ تھے، وہ خوش نہیں تھے. تو میں نے کہا یار چلو تم ادھر ہی رہو، میں ادھر اپنا. میں نے سوچا کہ میرے لیے ایک راستہ بھی ہے اس وقت، KP میں بہت سکوپ بھی ہے. تو میں نے کہا خود ہی نکل کے خود ہی کام کرتے کافی ہو گئی. تو میں ایک اچانک ہم نے فیصلہ کیا. اسد کیسے صاحب کا فیوچر؟ وہ ابھی PTI میں ہے. PTI میں ہی رہیں گے. اچھا دوسری آخری بات بتا دیجیے گا، جو روپوش حضرات ہیں، مراد سعید ہو گیا، اندلیب عباس ہو گئی، اور بھی کچھ نام ہیں، اور خیبر پختونخوا سے بھی کچھ ہیں، بہت سارے. تو کیا ہوگا ان کا؟ وہ کہاں ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جب ان کو لایا جائے گا تو کیا کوئی روم رہ جائے گا یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے کس حد تک جائے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں سب کے کیس، میرے پہ خود 3 کیسز میں خود بھی بھگت رہا ہوں. تو کیسز سب کے عدالتوں میں جاتے ہیں، اپنے بیل کرتے ہیں، جو بھی ہے تو آنا چاہیے عدالتوں میں. تو یہ جو باقی دیکھ رہے ہیں بیلز ہو رہی ہے کہیں. حسان نیازی گرفتار ہوا ہے ایبٹ آباد سے. ہاں ابھی کس کا نمبر ہے؟ مجھے جیسے میں وہاں کہیں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا ہے. میں نے کہا پتا ہوگا نا آپ کو. مجھے نہیں، آپ سے کوئی رابطہ تو نہیں ہے؟ میں اپنے بزی، میں اپنے کسی روپوش نے رابطہ تو نہیں کیا؟ دیکھیے میں اپنا نہیں، میرے دوست جو ہیں، میرے MNAs MPs، میں KP پنجاب کے، باتیں ہوتی رہتی، رابطے رہتے ہیں. عاطف ہے؟ عاطف PTI میں ادھر ہی. وہ بھی نہیں آنا. نہ
ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں, اب آپ سمجھتے ہیں کہ یو ول بی اے فارمیڈیبل فورس ان دا نیکسٹ کمنگ الیکشنز اونلی ان خیبر پختونخوا یا آل اوور پاکستان؟ دیکھیں محنت میں کروں گا, باقی اللہ کو پتہ ہے. اور پنجاب میں میرے رابطے ہیں, میرے اپنے کئی دوست ہیں جو ابھی کسی پارٹی میں نہیں گئے, ایم این ایز ہیں, ڈفرینٹ ایم پی ایز ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں. تو میں تھوڑا توجہ فی الحال یہ 1 مہینہ ادھر دینا چاہتا ہوں. میں کوئی دکھاؤں گا تو پھر اثرات سارے ملک میں چلیں گے. اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جیسے الیکشن نظر نہیں آ رہی لیکن وزیر اعظم نظر آ رہا ہے کوئی؟ ابھی تو میں الیکشن ہی نہیں دیکھ رہا, تو وزیر اعظم الیکشن کب تک نہیں دیکھ رہے آپ؟ مجھے نہیں, پاکستان میں تو الیکشن نظر نہیں آتے کبھی. اب ان قریب, بعد میں, بدیر نہیں مطلب دیکھیں اس وقت تو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ ہلکا بندیاں کریں گے تو فیبرری مارچ تک جائے گا. اگر اس میں کوئی کورٹ میں چلا گیا, میں وہ کل بھی سوچ رہا تھا, یہ تو کورٹ میں چلا جائے, کورٹ میں یہ پرولونگ کھینچتا جائے گا, جب ادھر سے کھینچے گا تو پھر آگے 6 مہینے. تو مجھے یہ چیزیں کچھ مکس اپ لگتی ہیں کہ یہ نہیں نظر آئے گا, نظر نہیں آ رہا. یہ جو نظر نہیں آ رہا الیکشن کا. خٹک صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آئی نو کہ آپ بہت مصروف ہیں, بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کو بہت ہراس بھی کیا, اس کے لیے معذرت, لیکن بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہاں پہ آپ نے پروگرام دیکھا, یہاں پر ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں. خٹک صاحب کو بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. وی ول سی یو آفٹر دا بریک. جی, خٹک صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ہم نے کوشش کی کچھ سوالات کے جواب ہم آپ تک پہنچائیں, کچھ ایسے سوالات دوبارہ ریپیٹ نہ ہوں جو بار بار ہوتے رہے ہیں. اب جو معاملہ پاس میں رہ گیا وہ پاس میں ہے, فیوچر ہمارے آگے ہے, اور اگر فیوچر میں بھی الیکشن کا چاند نظر نہیں آتا تو پتہ نہیں پھر رورت ہلال کمیٹی سے ہی مطالبہ کرنا پڑے گا کہ وہ آ کے تلاش کریں. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.